فعل ماضی آپ جانتے ہیں کہ وہ فعل کہلاتا ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، یعنی ایسا صیغہ کہ جس کا ترجمہ ایسا نکلتا ہو جس سے ایک ماضی میں ہونے والا کام کی طرف اشارہ ملتا ہو، ایسا صیغہ فعل ماضی کا صیغہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کہ ماضی جو ہے فعل ماضی، اس کی دو قسم کی گردانیں بنتی ہیں، ایک فعل معروف کہلاتی ہے ماضی معروف، اور دوسری ماضی مجہول کی۔ پھر اسی کی دو قسم بن جاتی ہیں، مثبت معروف، منفی معروف، مثبت مجہول اور منفی مجہول۔ تو چار گردانوں میں سے آج ہم سب سے پہلا ہمارا موضوع ہوگا فعل ماضی معروف کی گردان۔ یاد رکھیے فعل ماضی معروف کے جو صیغے ہیں وہ چاہے مثبت کے ہوں چاہے منفی کے ہوں، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، بس فرق ہوتا ہے کہ اگر کسی کے آگے کچھ نہیں لگا ہوا تو وہ پوزیٹیو سینٹینس مانا جاتا ہے، اگر شروع میں ما لگا ہو تو وہ نفی کا بن جاتا ہے۔ لہٰذا بس ابھی اپنے ذہن کے اندر فعل ماضی معروف کے اوزان اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ جب بھی آپ کے پاس عربی عبارت میں کوئی سینٹینس میں کوئی صیغہ جب آتا ہے، ماضی کا صیغہ جب ہوگا تو یا تو وہ فعل کے وزن پر ہوگا، یا پھر فعیلہ کے وزن پہ ہوگا، یا پھر فعولہ کے وزن پر ہوگا۔ گویا کہ فا کلمہ اور لام کلمہ ان دونوں پر زبر ہوگا۔ غور کر لیجئے، فعلہ، فعیلہ، فعولہ، فا کلمہ اور لام کلمہ دونوں پہ زبر ہوگا، بس عین کلمے کا فرق ہوگا، یا تو اس پہ زبر ہوگا یا پھر زیر ہوگا یا پھر پیش ہوگا۔ اسی کو آپ نے پہچاننے کے لیے ڈکشنری سے نکالنا پڑتا ہے آپ کو کہ کس باب سے آ رہا ہے، جس باب کا ہو آپ نے اسی کے حساب سے ماضی کا صیغہ بنانا ہوتا ہے۔ فعلہ جیسے ضربہ، اب دیکھیے دعا پہ زبر ہے، با پہ بھی زبر ہے، را پر بھی زبر ہے کیونکہ یہ عین کلمہ اس کا مفتوح ہے، یعنی اس پہ زبر آ رہا ہے۔ اس کے برعکس فعیلہ جیسے سمع، فعولہ جیسے کروما، بس یہ تین اوزان ہوتے ہیں ماضی کے، بالکل سمپل ہے۔ اور یہ کون سا صیغہ کس وزن پر آ رہا ہے، یعنی فعلہ، فعیلہ، فعولہ، ان میں سے کون سا وزن ہے یہ آپ کو ڈکشنری بتائے گی، انشاءاللہ اس کو استعمال کرنا بھی آپ کو سکھائیں گے، اس سے پریکٹس بھی آگے آ رہی ہے۔ فعلہ بروزن ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، مارا دیکھیں ماضی کا ترجمہ آ رہا ہے اس ایک مرد نے، کرنے والا آدمی ایک ہے۔ فعیلہ سمع، سن لیا، سنا اس ایک مرد نے۔ فعولہ عظیم ہوا، بروزن کروما، عظیم ہوا وہ ایک مرد۔ کروما کا ترجمہ ہے عظیم ہوا وہ ایک مرد، سمع کا ترجمہ ہے سنا اس ایک مرد نے، ضربہ کا ترجمہ ہے مارا اس ایک مرد نے۔ فعل ماضی معروف کے بس یہ تین اوزان آتے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ اسی کو اگر آپ منفی بنانا چاہیں گے تو شروع میں ما لگا دیں گے، ما فعلا، ما فعلا، ما فعولا، ما ضربا، ما سمع، ما کروما۔ ترجمہ بن جائے گا نہ مارا اس ایک مرد نے، نہ سنا اس ایک مرد نے، نہ عظیم ہوا وہ ایک مرد۔ تو گویا کہ ان تین اوزان سے آپ کے فعل ماضی مثبت معروف بھی کلیئر ہو گیا اور فعل ماضی منفی معروف بھی کلیئر ہو گیا۔ دوسرا دکھا ہے یہاں پر فعل ماضی مجہول۔ یاد رکھیے کہ فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد سے فعل ماضی مجہول کا صرف اور صرف ایک ہی وزن آتا ہے اور وہ ہے فعلا۔ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ اس عبارت کے اندر یہ والا جو صیغہ جو آ رہا ہے جس میں تین الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ ثلاثی مجرد سے ہے، آپ نے اگر اس کو مجہول کا صیغہ بنانا ہے تو فا کلمے پر پیش لگا دیں، عین کلمے کے نیچے زیر لے کر آ جائیں اور لام کلمے کو زبر دے دیں۔ تو غور کیجئے، اوپر تھا ضربا، سمع، کروما، یہی صیغے جب مجہول میں جائیں گے تو پھر آپ کو ڈکشنری دیکھنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وزن تو ایک ہی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ بھائی غور کیجئے نا، اگر یہ معروف کا صیغہ ہوتا تو پھر اس میں احتمال پیدا ہو جاتا کہ یہ فعلہ سے ہے، فعیلہ سے یا فعولہ سے، لیکن جب ماضی مجہول آپ کہہ دیں گے تو پھر اس کا ایک کانسٹنٹ، ایک وزن ہے اور وہ کیا ہے؟ فعیلہ۔ اب آپ کو ضربہ نکالنے کی حاجت نہیں ہے ڈکشنری میں سے، سمع یا کروما نکالنے کی حاجت نہیں کیونکہ اس کا ایک ہی وزن آتا ہے۔ اس کا مجہول کیا بن جائے گا؟ ضربا، سمع، کریما، ذہبا، قرئا، اس طرح سے فتحا، نصرا، کھول دیا گیا، آزاد کر دیا گیا اس ایک مرد کو، مدد کی گئی اس ایک مرد کی، مارا گیا وہ ایک مرد، سن لیا گیا وہ ایک مرد، اس طرح کے ترجمے اس کے ہو جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فعل ماضی کی دو گردانیں بن جاتی ہیں عام طور پر، ایک معروف کی اور ایک مجہول کی۔ معروف کے تین اوزان ہیں، تین وزن ہیں، فعلہ، فعیلہ، فعولہ، اور ماضی مجہول کا صرف ایک وزن ہے، فعیلہ کے وزن پر آتا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ماضی کی گردان کس طرح بنتی ہے، پہلا صیغہ کیسے ہوتا ہے اور وہ صیغہ کیسے پہچانتے ہیں اور پہچان کر اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔